يصب من يشاء بما يشاء كيف يشاء تصب المسلمين عدوا فانتفضل ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وشفيع المذنبين صلى الله عليه وعلى العداد المهديين من ركب سفينة تجاوز ومن تخلف عنها وغرق وعواه عوسك وعد الله باستسلام التقوى فإنه الحبل المتين ورتلسك وبمبادرتكم الموت قبل حلول هدة العمل الصالح قبل نزوله فإنه وارد واقع ناظر وتفر من كنتم في برج مشاهدة على الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلا في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة. حسین محترم، یہ ایام اللہ ہے اور امام حسین علیہ السلام نے عوام اور خواص کے درمیان کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اس تحریک کو یعنی یہاں تک ہے کہ پہلے ہی سے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام جو ہے آمادگی کر رہے تھے اور یہاں تک کہ جو خواص تھے عوام تھے سب کے سامنے جو ہے امام نے یہ بیان کیا کہ دیکھو تم نے جو ہے ہمارے جج سے یہ سنا ہے یا نہیں کہ الحسن و حسین سید الشباب اہل الجنہ. تو سب نے جو ہے اقرار کیا کہ ہاں ہم نے آپ کے جج سے سنا ہے. تو عزیزان محترم، یہ جو تحریک تھی اور امام حسین علیہ السلام نے ہر موقع پہ بتا دیا کہ دیکھو ہمارا مقصد کیا ہے، ہم نے جو قیام کیا ہے اس کا ہدف کیا ہے، امت کی اصلاح کرنا ہے اور یہ دین کو ہمیں جو ہے آشکار کرنا ہے. امام نے جو ہے واضح کر دیا. لیکن اب ظاہر سی بات ہے کہ بعض لوگوں نے جو ہے یہ سوچا، یہ کہا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے اور جو ہے رسا کشی ہے پہلے سے ہے، معاویہ بنی امیہ یہ تمام چیزیں جو ہے لہٰذا جو ہے دو شہزادوں کی جنگ ہے. بعض نے جو ہے یہ کہا، یہ لکھ دیا کہ امام کا مقصد جو ہے وہ حکومت حاصل کرنا تھا اور اس کے بعد جو ہے دین کو نافذ کرنا تھا کہ دین جو مٹ رہا تھا. اور بعض نے یہ کہا کہ نہیں، امام حسین کو تو پہلے ہی معلوم تھا اور وہ جو ہے آمادہ تھے اور جو ہے شہادت پیش کرنا تھا نا. تو بہرحال یہ جو ہے اپنے اپنے نظریات جو ہے بعض لوگوں نے بیان کیا ہے. تو پہلا جو نظریات ہے تو چلیے وہ تو معلوم یہ ہوا کہ ان کی نظر جو ہے صرف مادی چیزوں پہ ہے، لہٰذا مادی چیزوں کو ذہن پہ رکھتے ہوئے کہا تو یہ تو بے بنیاد بات ہے. اور دوسری چیز کی جو یہ کہا کہ نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ حکومت حاصل کرنا اور اس کے بعد جو دین میں خرافات و بدعتیں ہیں لہٰذا جو ہے اسے آشکار، اسے جو ہٹانا چاہتے ہیں، جو حقیقی دین ہے اسے آشکار کرنا چاہتے ہیں. تو چلیے یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اگر جو ہے اس کے ذریعے یعنی جو یزید نے مطالبہ بیعت کیا اور جب ہم اس منصب پہ آ جائیں گے اور پھر جو ہے دین کو آشکار کریں گے دین کو آشکار کریں گے تو پہلی چیز یہ کہ حکومت حاصل کرنا، پھر جو ہے دین کو پھیلانا، اسے جو ہے آشکار کرنا، جو بے بنیاد چیزیں ہیں اسے جو ہے جو بھی خرافات یا بدعتیں ہیں اسے جو ہے جدا کرنا. اور تیسری چیز یہ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا لہٰذا جو ہے وہ شہادت کے لیے گئے تھے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں تمام جو ہے ولی خدا نے جو ہے یہ آرزو کی ہے کہ ہمیں جو ہے شہادت نصیب ہو. تمام ولی خدا نے آرزو کیا ہے
اور دوسری چیز یہ کہ معلوم ہے کہ اگر ہم کسی مقصد تک پہنچنے کے لیے شہادت دینی پڑے تو اب اگر جو ہے کوئی انسان مقصد تک پہنچنے کے لیے شہادت دے اور مقصد تک پہنچ جائے تو ظاہر سی بات ہے امام کو معلوم تھا کہ ہم اس مقصد تک پہنچنے کے لیے یعنی ہم شہادت دیں گے تو پھر ہم جو ہے اس مقصد تک پہنچ جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی اصحاب تھے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ امام نے ہر موقع پہ واضح کر دیا یہاں تک کہ فرزدق سے بھی بتا دیا، یہاں تک کہ جو خواص تھے عوام تھے سب کے سامنے، اور خود جو ہے امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار کی بارگاہ میں دعا بھی کیا کہ پروردگار ہمارا صرف جو ہدف ہے اس لیے کہ تاکہ ہم جو ہے امت کی اصلاح کریں، امت کی اصلاح کریں، اور بتا دیا کہ دیکھو ہمارا جو ہے مقصد دنیا حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ جو ہے اصلاح کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ بہت سے افراد جو ہے ایسے تھے کہ جو خواص میں سے تھے لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ نہیں آئے، لیکن اب آپ دیکھیں کہ بہت سے اصحاب جانثار امام حسین علیہ السلام کے قدموں پہ اپنی جان کو قربان کر دیا۔ آپ دیکھ لیں کہ انصار اللہ کہا گیا انصار اللہ زیارت بھی ہے یعنی سلام ہے کہ جو جنہوں نے جو ہے دین کے ساتھ جو ہے نصرت کیا یہ جو ہے اصحاب امام حسین علیہ السلام ہے آپ کی کوئی بھی زیارت دیکھیں، یا شعبان کی 3 شعبان کی زیارت آپ دیکھ لیں، امام حسین کی زیارت دیکھ لیں، یا زیارت ناہیہ وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت ہے، تو اس میں جو ہے آپ دیکھیں انصار کا حبیب ابن مظاہر کا ذکر ہے کہ حبیب ابن مظاہر جو ہے کہاں تھے وہ جو ہے مدینے میں تھے، پھر کوفے میں آ کر کوفے میں تھے، اور یہاں تک کہ یہ جو ہے 7 محرم کو امام حسین علیہ السلام کے 7 محرم کو جس کے بارے میں بے شمار آپ دیکھیں کہ خود جو ہے امام حسین نے کہا ہے کہ کیا کہنا حبیب کا، کیا کہنا، یہ پوری رات میں یعنی ایک رات میں جو ہے یہ قرآن ختم کر لیتے تھے، پوری رات جو ہے یہ عبادت کرتے تھے۔ یہی جو ہے حبیب ابن مظاہر ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ امام حسین کے پاس آتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام نے جناب حبیب کو جو ہے میسرہ کا علمدار بنایا لشکر کا اور میمنہ پہ جو ہے زہیر ابن قین کو، اور قلب میں قلب لشکر میں حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کو علم دے کر۔ تو اب جو ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ انسان جو ہے آج کے زمانے میں نئی نسل جو ہے وہ پریشان ہے، دوست کو انتخاب کرنے میں پریشان ہے کہ ایسا دوست ہو کہ وہ جو ہے ہر وقت ہمیں کام آئے۔ دیکھیے پروردگار نے جو رشتہ بنایا ہے تو اس رشتے میں انسان کا اختیار نہیں ہے مثلا جو ہے اس کا اختیار نہیں ہے باپ بنانا اس کا اختیار نہیں ہے، بیٹا بنانا، بھائی، ماموں، خالہ چچا، یہ تمام چیزیں جو ہے انسان کے اختیار میں نہیں ہے، اور پروردگار نے ان تمام رشتوں کو جوڑ دیا ہے تاکہ یہ انسان اس دنیا میں اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے اس کا انسان کا اختیار نہیں ہے، بھائی ہے، بہن ہے، ماموں ہے، چچا ہے، تو اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ اس میں جو ہے انسان کو اختیار ہے۔ یہ تمام جو رشتے ہیں اللہ نے جو ہے خونی ڈور میں جو ہے جوڑ دیا ہے، لیکن ایک رشتہ ہے کہ اس میں جو ہے انسان کو اختیار ہے، چاہے تو اسے جو ہے بلندی تک پہنچا دے سینچ کر، اور چاہے تو مسئلہ ہی الگ ہے۔ وہ کیا رشتہ ہے؟ وہ رشتہ جو ہے دوستی کا رشتہ ہے، دوستی کا رشتہ ہے کہ یہ جو ہے انسان کے اختیار میں ہے بھائی یا بہن یہ سب بنانا انسان کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن دوست بنانا یہ جو ہے انسان کے اختیار میں ہے کہ اگر انسان جو ہے دوست کے ساتھ اگر چاہے تو پھر جو ہے اس دوست کو جو ہے اس بلندی تک پہنچا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ مثلا جو ہے ماں باپ کے درمیان جو محبت ہے یا بھائی بھائی کے درمیان جو ہے محبت ہے تو اگر یہی دوست جو ہے اس منزل پہ ہو جائے،
تمام کمی کو جو ہے پورا کر دے گا نا. کوئی مصیبت ہو، پریشان حال ہو تو پھر یہ دوست جو ہے اس مسئلے کو حل کر دے گا ہے نا. معلوم یہ ہوا کہ یہ دوست جو ہے اگر ماں باپ نہیں ہے جو ان کی محبت ہے نا کمی ہو تو اس کمی کو بھی یہ دوست جو ہے یہ پورا کر دے گا. بھائی نہیں ہے تو یہی دوست جو ہے اگر اس منزل پہ ہے تو یہ بھائی کے کمی کو بھی یہ دوست جو ہے پورا کر دے گا نا. آج جو ہے نئی نسل جو ہے پریشان ہے. ہمیں جو ہے کرنا صرف جو ہے نئی نسل یعنی پورے ملک کے لیے جو حالات ہے انہیں چاہیے کہ اس سے جو ہے سبق حاصل کرے نا، سبق حاصل کرے. اب آپ دیکھیں کہ آج کل انسان جو ہے تنہا ہے. ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی بیٹا تنہا ہے، بیٹے کے ہوتے ہوئے ماں باپ تنہا ہے، دوست کے ہوتے ہوئے بھی دوست تنہا ہے، دوستوں کے جھرمٹ میں ہے لیکن اس کے باوجود بھی وہ تنہا ہے. بھائی کے ہوتے ہوئے بھی بہن تنہا ہے، یعنی تمام چیز ہوتے ہوئے ہے نا، رشتہ دار ہیں سب ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ تنہا ہے. لہٰذا جو ہے اب آپ دیکھیں کہ یہی دوست ہے نا کہ اگر انسان جو ہے اپنے خون سے جس طریقے سے ہونا چاہیے اگر سیچ رہا ہے تو پھر انسان کی زندگی میں آپ دیکھیں کتنی تبدیلی ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ جو کربلا ہے تو ہر رخ سے آپ دیکھیں کہ یہ کربلا جو ہے یہ جو تحریک ہے امام حسین علیہ السلام کی جو تحریک ہے تو تمام چیزیں جو ہے اس میں موجود ہے. لہٰذا جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ اس سے جو ہے سبق حاصل کرے اور واقعاً جو ہے نا وہی حسینی ہے کہ جو اس سے سبق حاصل کرے اور جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے اس پہ عمل کرے. ان احسن الحدیث موضوع کتاب اللہ بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب قابل التوب وهو الغفور الرحيم سبحان من سبقت رحمته ووسبت وسطين يدين برحمته سبحان من لا يزداد على معاصي العباد الله كرام ولجند لا كثرة الذنوب إلا وفضا وسطا. نشهد أن لا إله إلا هو العطوف للعباد وجود وعد المذنبين وعلمه ونشهد أن محمد النبي وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثة رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله. قال امام حسین علیہ السلام انما خرجت طلبی اصلاح بامتی جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم جو قیام کر رہے ہیں وہ امت کی اصلاح کے لیے. تب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو دور تھا وہ جو زمانہ تھا اور لوگ جو ہے وہ حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال سنت کو مٹا رہے تھے، بدعت اور خرافات کو جو ہے دین میں داخل کر رہے تھے. لہٰذا امام حسین نے بتایا کہ ہمارا مقصد ہمارا ہدف یہی ہے کہ ہم جو ہے امت کی اصلاح کریں. تو عزیزان محترم دیکھیں جو کربلائی ہے جو عاشورائی ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے جس طریقے سے انسان جو ہے وہ اصلاح کرے، مثلا جو ہے خود اپنے آپ کا اصلاح کرے، اپنے کردار کا اصلاح کرے، مثلا جو ہے گھر میں ہے اپنے فیملی میں ہے تو اس طریقے سے اگر جو ہے برائیاں ہوں خرافات ہو تو
وہ اصلاح کرے، مثلا جو ہے دوست اور احباب ہیں نا ان کے درمیان ایسی چیز ہے تو وہ اصلاح کرے، مثلا جو ہے تمام چیزیں جو برائیاں جو بدعتیں ہیں نا سنتوں کو ختم کیا جا رہا ہے، یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ جو ہے تمام جو ہے طریقے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اصلاح کرے اگر جو ہے تمام برائیاں ہیں۔ اور دیکھیں خود جو ہے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بیان کیا، اور خطبہ مینا میں بھی آپ دیکھیں کہ کربلا کے واقعے سے پہلے جو ہے خطبہ مینا میں یعنی یہاں تک کہ 1070 افراد ہے نا اصحاب و تابعین تھے، اور سب کے درمیان میں جو ہے امام حسین نے خطبہ دیا ہے نا اور بیان کیا، اور ہر موقع پہ امام نے کہا کہ دیکھو ہم جو ہے دین کو آشکار کرنے کے لیے جا رہے ہیں نا، تو دین کو آشکار کرنا ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ مثلا جو ہے بعض یہ سوچتے ہیں کہ دین جو ہے وہ صرف نماز اور روزہ ہے نا، یعنی وہ جو ہے دین کا خلاصہ جو ہے یہی سمجھتے ہیں کہ بس یہی جو ہے دین ہے۔ دیکھیں مثلا جو ہے اگر انسان جو ہے صرف یہ سمجھ لے کہ یہی دین ہے نا تو یہ نہیں، یعنی تمام چیزیں ہیں۔ اس وقت بھی جب امام حسین تھے تو اس وقت بھی نمازیں ہوتی تھی ہے نا، مسجدوں میں جو ہے ازدحام تھا ہے نا، بھیڑ تھا، ماہ رمضان میں بہت رونق تھی ہے نا۔ اگر یہی سوچ لیا جائے کہ مسجد میں تو بہت بھیڑ ہے، نمازی ہے، لہٰذا اب ضرورت ہی کیا ہے نا اصلاح کی ہے، تو اس وقت بھی تھا، امام حسین کے زمانے میں بھی تھا ہے نا، نمازی تھے، بھرے ہوئے تھے ہے نا۔ اگر روزے میں یہ سوچ لیا جائے کہ ماہ رمضان المبارک میں بہت رونق ہے، لہٰذا بس اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا، تو یہ جو ہے اس وقت بھی تھا۔ لیکن اب آپ دیکھیں نہیں، یعنی تمام چیزیں اگر انسان کا جو بنیادی حق ہو اور اگر اسے حق نہ مل رہا ہو ہے نا تو پھر آپ سمجھ لیں ہے نا، یعنی ضروری ہے کہ پھر انسان جو ہے آواز بلند کرے، اصلاح کرے، یعنی مثلا جو ہے اسے جو ہے آزادی نہ ہو، اسے جو ہے غلام بنا لیا جائے، یا مثلا جو ہے سیاست میں دین نہ ہو، یہ تمام چیزیں ہیں نا اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری چیز امام نے فرمایا کہ دیکھو ہم جو ہے مظلوم کے ساتھ ہیں اور ظالم کے خلاف ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ مثلا جو ہے ظالم یہ کہ اگر کسی کو قتل کر دے لہٰذا جو ہے وہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہو گیا، کسی کو مار دے لہٰذا جو ہے یہ مار دیا تو یہ جو ہے ظالم ہو گیا اور یہ جو ہے مظلوم ہو گیا، یعنی صرف جو ہے یہی نہیں ہے کہ صرف جو ہے قتل کر دیا جائے، یعنی جو چیز بھی ہو جو چیز دین میں نہ ہو اگر دین میں داخل کیا جا رہا ہے تو پھر یہ جو ہے ظلم ہو رہا ہے نا۔ اصل مثلا جو ہے اگر بدعت کو داخل کیا جا رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے، سنت کو ختم کیا جا رہا ہے تو یہ ظلم ہو رہا ہے، اگر دین پہ عمل نہیں کیا جا رہا ہے تو پھر یہ ظلم ہو رہا ہے۔ لہٰذا جو ہے کربلائی عاشورائی جو افراد کو جو ہے وہ چاہیے کہ وہ پہچانے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور انسان جو ہے اپنی ذمہ داری پہ عمل کرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ذمہ داری پہ عمل کرے گا، امام حسین علیہ السلام کو بھی معلوم تھا کہ ہم جو ہے نا قیام کر رہے ہیں، اور لوگ کہہ بھی رہے تھے نا کہ مولانا جائیے، مولانا جائیے، مولا انہیں نہ لے کر جائیے، سامنے وہ ہے، سامنے جو ہے یہ مسئلہ ہو جائے گا، آپ قتل کر دیے جائیں گے، آپ شہید کر دیے جائیں گے، بیویاں ہیں، بچے ہیں، تو سب ظاہر سی بات ہے کہ امام کو معلوم تھا۔ تو اب جو اس راستے پہ آئے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنی زبان ہوگی ہے نا اتنے ہی جو ہے نا اس سلسلے سے جو ہے گفتگو ہوگی ہے نا، لوگ جو ہے وہ کہیں گے، لیکن جو ہے انسان کو یہ چاہیے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے ہے نا، اور جب ذمہ داری کو سمجھے گا ظاہر سی بات ہے کہ معلوم ہوگا کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے اور یہ جو ہے راستے میں تکلیف ہوگی، یا اس ذمہ داری کو ادا کریں گے لہٰذا جو ہے ہمیں یہ تکلیف ہوگی، تو انسان جو ہے اپنے آپ کو ہے نا پہلے ہی جو ہے وہ آمادہ کر لے گا، غور اور فکر کرے گا۔ لہٰذا پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو خود یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ مثلا جو ہے انسان یہ سوچ لے کہ ہم نے نماز پڑھ لی اور مجلس کر لیا، بس ہماری ذمہ داری ختم ہے، ہماری ذمہ داری جو ہے وہ ختم ہو گئی، اب جو ہے کوئی ذمہ داری
نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ دیکھیں جب معاشرے میں اگر کوئی ایسی چیز جو ہے نا رائج ہو جائے کہ جو دین میں اسلام میں نہ ہو، تو اول تو یہ کہ کچھ جو ہے کوتاہیاں ہیں نا، ہماری جو ہے کوتاہیاں ہیں، ناسمجھیاں ہیں، ناسمجھ ہے کچھ، اور اس میں جو ہے کچھ دشمنوں کی سازش ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے وہ دشمن جو ہے کامیاب ہو رہا ہے، اور انسان جو ہے کوتاہیوں کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے انسان جو ہے غور اور فکر نہیں کر رہا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اگر دانشمند یا مثلاً جو ہے جو افراد ہیں یا مثلاً جو ہے علماء اگر جو ہے نا برائی ہو رہی ہو اور خاموش رہے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ دشمن کو جو ہے طاقت ملتی ہے، اور پھر خاموش ہو تو پھر عوام جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے۔ جب جو ہے دانشمند اور علماء خاموش رہیں گے، عوام کمزور ہو جائے گی، جب عوام کمزور ہو جائے گی تو پھر دشمن آگے بڑھے گا۔ یعنی کیا وجہ تھی؟ آپ دیکھیں کہ امیر شام جو ہے وہ اذان سے ہے نا نبوت کو ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ اتنی طاقت کہاں سے آ گئی اس کے اندر کہ اذان سے جو ہے وہ نبوت کو ختم کرنا چاہ رہا تھا، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ یہاں تک پہنچا، جو کفر تک پہنچا۔ تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو خواص تھے وہ جو ہے خاموش تھے، اور اس کی وجہ سے جو ہے عوام کمزور ہو گئی، اور جب عوام کمزور ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے کہ پیچھے ہٹ جائے گی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ پھر جو ہے یہ مسئلہ آ گیا کہ امیر شام جو ہے وہ نبوت کو ختم کرنا چاہتا تھا، اور یزید نے کہہ دیا، یزید نے تو کہہ دیا تھا نا کہ یہ جو ہے نبوت اور یہ بنی ہاشم کا یہ وہی یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ان کا ایک ڈھونگ ہے، ایک چال ہے، باقی یہ سب کچھ بھی نہیں ہے نا، یہ کچھ نہیں ہے، قرآن اور جو ہے یہ بنی ہاشم کا وہی یہ تمام چیزیں جو ہے کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز کو اس نے جو ہے انکار کر دیا۔ تو اس وجہ سے کہ عوام جو ہے پیچھے ہٹ گئی، اور جسے جہاں بولنا چاہیے تھا وہ خاموش تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ حسینیت کے لیے ضروری ہے، اور آج کے دور میں، آج کے زمانے میں جو ہے نا یہ ضروری ہے کہ جہاں حق ہو انسان جو ہے وہاں پہ ہے نا بولے، ہے نا، جہاں حق ہو یہاں بولے۔ اگر جو ہے انسان جو ہے برائی ہو رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اگر وہ خاموش ہے تو پھر جو ہے نا ٹھیک ہے مجلس کر رہا تمام چیزیں، لیکن پھر وہ جو ہے وہ حسینی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے عزادار کہیے، دیگر چیزیں کہیے، لیکن جو ہے وہ حسینی نہیں ہے کہ مثلا جو ہے کہ ہم سے کیا مطلب، ہم تو ہے نا نماز پڑھ لیتے ہیں اور مجلس کرتے ہیں اور بس ہمارے لیے جو ہے کافی ہے، اپنے کیا مطلب دنیا میں جو ہو رہا ہے نا ہونے دیجیے۔ ایسے افراد جو ہے نا زیادہ پائے جاتے ہیں، ہر جگہ پائے جاتے ہیں نا کہ ہم سے کیا مطلب، ہم تو اپنا نماز پڑھتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، گھر چلے آتے ہیں، باقی جو کرنا جس کو جو کرنا کرے، ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس سے جو ہے برائی کو اور طاقت ملتی ہے نا۔ تو امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا، جو ہدف تھا نا، کہ آپ دیکھیں کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے امیر شام کے سامنے یا یزید کے سامنے کس طریقے سے بیان دیا۔ لہٰذا اب آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کا مقصد تھا قیام کیا نا اصلاح کے لیے، تاکہ امت کی اصلاح ہو، لہٰذا جو ہے ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے۔ واقعاً وہی جو ہے نا کربلائی ہے نا عاشورائی ہے کہ جو انسان جو ہے خود ہے نا اپنے نفس سے جو ہے اپنا اصلاح کرے، معاشرے کا اصلاح کرے، اپنے گھر میں اصلاح کرے نا، فیملی میں اصلاح کرے، دوستوں کے درمیان ہو، جھرمٹ میں ہو، جس طریقے سے بھی ہے نا ہو سکتا ہے۔ اگر جو ہے غلط چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اصلاح کرے، اور واقعاً وہی جو ہے کربلائی ہے اور وہی جو ہے حسینی ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سید المرسلین و شفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔
وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله، وعلى سيد نساء العالمين وزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها، وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان وعلى صار بن الطغيان هادم بنية الشرك والنفاق. اللهم فل بنا ما أنت ولا تفل بنا ما احنا عنه بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتذكر أن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الصرف الصالح لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. پروردگار بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو حج زیارت مشتاق ان حج زیارت کی توفیق عنایت فرما. کریم ہمیں حقیقی عزاداروں میں شمار فرما. پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جگہ العلین عنایت فرما. پروردگار ہمارے علماء حق کی حفاظت فرما. کریم جتنے مسلمان خاص طور سے شیعہ حیدر کرار جہاں کہیں بھی ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار ہمیں اپنے وظائف اور ذمہ داریوں سے آگاہی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. پروردگار ہمارے مقامات مقدس کے تحفظ فرما. کریم ہمارے دینی مدارس کو تحفظ فرما. پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر کو سرنگو فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل